السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائی مفتی اختر حسین علیمی نے ایک بہت بڑا بیان، بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا، میں آپ کو ویڈیو کو ضرور دکھاؤں گا تاکہ آپ جو ہے خود فیصلہ کر لیں اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا شاعروں کو ممبر پہ آنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا نخبہ کو ممبر رسول پر آنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو کن شاعروں اور کن نخبہ کو آنے کی اجازت ہوگی اور کن خطیبوں کو ممبر رسول پر بیٹھنے کی اجازت ہوگی؟ اگر کوئی داڑھی کاٹنے والا عالم دین ہے یا شعرا ہے یا نخبہ ہے تو ان کو ممبر رسول پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اور اگر کوئی شاعر آ کر کے ممبر رسول پر صرف علی علی کے نعرے لگاتا ہے اور جو ہے عوام جھومنے لگتی ہے، ناچنے لگتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ مفتی اختر حسین علیمی کی ویڈیو دیکھ کر کے جانا اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں کن شاعروں کو بلانا ہے اور کن کو نہیں بلانا ہے اور کن نخبہ کو ہمیں مدعو کرنا ہے۔ بہت سارے نخبہ اور بہت سارے شاعر ہوتے ہیں جو علماء کرام کے اصلاح پر گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو یوٹیوب اور فیس بک پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ پورنیہ بہار کا وہ جلسہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب شبیر برکاتی نے علی علی پڑھا اور لوگ ناچنے گانے لگے، ناچنے جھومنے لگے، تب جب مفتی شہریار ایک ذمہ دار عالم دین ہے، بہت بڑے جید عالم ہے اور عالم ہونے کے باوجود وہ عمل عالم بھی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی شہریار نے کئی مرتبہ شبیر برکاتی کی اصلاح فرمائی لیکن یہ اپنی ناکامیوں سے باز نہیں آیا، تو مفتی شہریار صاحب قبلہ نے جو ہے اسی مجمع میں اسی اسٹیج پر جو ہے اس کی اصلاح فرمائی، تو شبیر برکاتی کی ہمدردی میں جو ہے کفیل انبر بھی کھڑے ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں کوئی اگر عالم دین کی گستاخی کرتا ہے تو اسے فوراً بالفور جو ہے اسے بائیک کاٹ کر دیا جائے گا، اور یہی حال ہوا کہ جب ان دونوں نے مفتی شہریار صاحب قبلہ کے ساتھ جو ہے بس زبانی کی تو ان دونوں کو بائیک کاٹ کر دیا گیا۔ اب ان کو جو ہے ممبر رسول پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ساتھ ہی ساتھ کہ آج ممبر رسول کی دھجیاں بگاڑی جا رہی ہیں، آج ممبر رسول کو مذاق سمجھا جا رہا ہے۔ ہم نعت پاک اس لیے آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس ویڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مفتی اختر حسین علیمی نے ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا۔ آئیے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہوتا ہے اپنے ان شعراء پر سب کی بات نہیں کرتا اور اپنے ان نوجوانوں پر کہ اگر ان کے سامنے صدیق اکبر کا نام لیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، ان کے سامنے اگر عثمان غنی کی سخاوت کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ نہیں مچلتے ہیں، اور اگر شاعر نے علی 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 کہنا شروع کر دیا تو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ دربار علی میں پہنچ گئے اور جیب سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ شاعر اسی ایک لفظ کو 50 مرتبہ دہراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مزاج اسٹیج سے ایسا بنے گا تو کون صحابہ کی گستاخ بنے گی، اس لیے اس پہلو سے بھی ہمیں سوچنے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ مفتی اختر حسین علیمی نے کیا کہا کہ جب ان کے سامنے علی 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 کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو یہ قوم جھومنے اور جو ہے ناچنے پر اتارو ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کے سامنے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھی جاتی ہے تو جھومتے نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ دوم کے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، ان کا نام لیا جائے تو یہ قوم جھومتی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کیا علی علی کے نام سے نعرے لگانے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ اگر تمہارے دل میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ذو النورین کی اگر محبت نہیں ہے تو یاد رکھنا علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حضرت علی کا آج کے حضرت علی کا دور ہوتا تو یہ جتنے علی علی کہنے والے ہیں یہ سب قتل کر دیا جاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کوڑا تھا ان کے اوپر ضرور پڑتا، اس لیے کہ یہ علی علی کے نام کر کے، علی علی کا نام لے کر کے ابو بکر سے بغض رکھتے ہیں اور حضرت عمر سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمیں سب کی محبت، ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہمیں جتنا پیار حضرت ابو بکر سے ہے اتنا ہی پیار حضرت علی سے ہے، ہمیں جتنا پیار جو ہے حضرت علی سے اتنا ہی پیار حضرت عمر سے ہے، ہمیں جتنا پیار حضرت عمر سے اتنا ہی پیار ہمیں حضرت عثمان غنی سے ہے، تو ہمیں سب سے محبت ہے۔ لیکن اگر ممبر رسول پر حضرت ابو بکر کا نام لیا جائے، حضرت عمر کا نام لیا جائے،
حضرت عثمان غنی کا نام لیا جائے تو یہ جھومتے نہیں ہیں، یہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ اب یہ سوکھے درخت ہو چکے ہیں، نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ان شاعروں کو ہمیں بلانا ہی نہیں ہے جو علی کا نام لے کر کے جو ہے ممبر رسول کی بے حرمتی کرے، ممبر رسول پر بیٹھ کر کے قوالی کے دھن میں نعت شریف پڑھے۔ یار ممبر رسول سے جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہ نعت پڑھے جس سے عوام خوش ہو، اس لیے کہ ہم ممبر رسول سے عوام کو خوش کرنے کے لیے نعت شریف نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے نعت شریف پڑھتے ہیں۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شاعر داڑھی کاٹنے والا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اب ہمیں اس شاعر کو بلانا ہی نہیں ہے، ہمیں اس خطیب ہمیں اس نقیب کو بلانا ہی نہیں ہے جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہو، جو جلسے میں آ کر کے ممبر رسول پر بھڑیتی کرتا ہو، اور ہمیں اب ان لوگوں کو بلانا ہی نہیں ہے جن کی بھڑیتی سے جو ہے لوگ عوام پاگل ہو جاتی ہے اور رنڈیوں کی طرح پیسے فضول میں پھینکتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ساتھ ہی ساتھ کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے استاد کے سامنے نعت شریف پڑھتا ہے، کتنا ادب ہوتا ہے، کتنا لحاظ رکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سوکھا درخت کھڑا ہے۔ یہی حال آج ہمارا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے جلسے جلوس میلاد فاتحہ ہوتی ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، تو یار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارا یقین اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ نبی پاک ضرور حاضر ہوتے ہیں، تو یار پھر ہم جو ہے اپنے استاد کے سامنے ہم ادب کے دائرے میں رہ کر کے نعت شریف پڑھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہم بدتمیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جو ہے رنڈیوں کی طرح ہم پر پیسے لٹائے جائیں ہم منع نہیں کرتے ہیں، ہم جو ہے قوالوں کی طرح جو ہے اپنی کمر کو ادھر سے ادھر مٹکاتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں۔ یار جب تم ایک استاد کے سامنے کس طریقے سے نعت پڑھتے ہو تو یار وہ تو معلم کائنات ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو ساری کائنات کے سردار ہے، تو ہمیں ان کے سامنے کس طریقے سے نعت شریف پڑھنا چاہیے، آپ یہ بات کمنٹ میں بتانا چاہیے۔ اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتا دوں کہ اب ان شاعروں کا بائیکاٹ کیا جائے گا جو اسٹیجوں کا ادب نہیں رکھتے، اور میں ساتھ ہی ساتھ بتا دوں کہ یہ ممبر رسول ہے، کسی ادھیکاری کا اسٹیج نہیں ہے، ہمیں اس پر بیٹھ کر کے نہ تماکو نہ گٹکا کھانا ہے، بلکہ ہمیں جو ہے ادب کے دائرے میں بیٹھ کر کے نعت شریف پڑھنے ہے اور ہمیں ممبر رسول کا خیال کرنا ہے۔ یہ ممبر رسول ہمیں کسی نیتا کسی ادھیکاری سے نہیں ملا ہے، بلکہ یہ ممبر رسول ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت میں ملا ہے۔ میرے بھائی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا یہ بھی دینا چاہتا ہوں اور ہمیں کہ اب ان خطیبوں اور ان شاعروں اور ان نقیبوں کو بلانا ہی نہیں ہے جو پیسے کی مانگ کرتا ہے۔ ہاں میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مانگے جتنا اس سے زیادہ ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شاعر ہو یا خطیب ہو یہ 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور پیسے کو تمہارے لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اور 24 گھنٹہ تمہاری مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھانے والا امام، تمہارے بچوں کو پڑھانے والا مدرس، تم اسے 5,000 کی تنخواہ دیتے ہو جو کہ ہر وقت وہ تمہارے کام آتا ہے، تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو وہ تمہارے کام آئے، انتقال کر جائے تو تمہارے کام آئے، ہر وقت وہ تمہارے کام آتا ہے، تمہاری پیدائش سے لے کر کے تمہارے موت کے وقت تک تمہارا ایک مسجد کا امام کام آتا ہے، اور تم اسے 5,000 دینے میں بھی دب جاتے ہو اور کہتے ہو کہ پیسے نہیں ہے۔ میں یاد رکھو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر تم مسجدوں کو سنوارو گے اور اماموں کو ستاؤ گے تو یاد رکھنا کل میدان محشر میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، اور وہ قوم جو ہے جو مسجدوں کو سنوارے اور مسجدوں کے اماموں کو ستائے وہ قوم جو ہے کبھی پھولتی پھلتی نہیں ہے، بلکہ اس پر عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے۔ اور مسجدوں کے اماموں کو اور مدرسوں کے مدرسین کو ستایا مت کرو، وہ تمہارے نماز کے پڑھانے کی ذمہ دار ہے، نہ کہ وہ تمہارے جو ہے گلی کوچوں اور تمہارے رکھوالوں کے ذمہ دار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ
کو ये भी पैगाम दे देना चाहता हूँ कि अपने मस्जिद के इमामों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह दो। याद रखो उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनकी भी माँ बाप है, उनके भी माँ बाप है। यार जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते थे उसी तरीके से उनके भी माँ बाप उनसे प्यार करते थे। याद रखे तुम्हारे बच्चे चाहते हैं कि हम अपाची पर घूमें, तुम्हारी बीवी चाहती है कि हम अपाची पल्सर पर बैठ करके मार्केट करें। यार एक आलिम दीन की बीवी भी यही चाहती है, उनके बच्चे भी यही चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कम से कम में तनख्वाह देते हैं। सोचें जब 5,000 में हमारा गुजारा नहीं हो सकता है तो एक मस्जिद के इमाम का गुजारा कैसे हो सकता है। मेरे भाई मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर दिन के तुम 100 रुपये या 10 रुपये भी अगर तुम जमा करते जाओ तो याद रखो तुम्हारे महीने के 300 रुपये होंगे। और अगर एक इंसान 300 रुपये देगा तो जानते हो कि गांव में कितने घर हुआ करते हैं मेरे भाई, उसकी 10-12 हज़ार तनख्वाह हो जाएगी, फिर भी उसकी रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा, इमाम परेशान नहीं होगा। अगर याद रखना अगर तुम इमामों को सताओगे, इमामों को परेशान करोगे तो याद रखना मरने के बाद तुमसे भी सवाल होगा। तुम जो है 20,000 25,000 50,000 कमाने वाले इंसान और मस्जिद के इमाम को तुम 5,000 तनख्वाह देते हो, सोचे उसका क्या होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने क्या बात कही आपने खुद सुन लिया होगा और आपने खुद फैसला कर लिया होगा। अब हमें इन शोरा और इन नुखबा को बुलाना ही नहीं है, हम उन्हें बुलाएंगे जो अदब के दायरे में नात पढ़े, हम उन्हें बुलाएंगे जो शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला हो, ना कि फासिक मौलिन को। हम उसे नहीं बुलाएंगे जो नमाज एक वक्त की पढ़ता नहीं और मिंबर रसूल पर आकर के नबी की मोहब्बत का दम भरता है। आज देखें कि आज जो है गैर लोग हमारे जलसों का मजाक किस तरीके से उड़ाते हैं। मेरे भाई हमें अब उन्हें मौका नहीं देना है, बल्कि जो शरीयत मुतहरा या जो उलमाए कराम हमें अब उलमाए कराम के अब जो है उलमाए कराम के मशवरे से जलसे करना है। इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी होगी। हम जलसे अपने मनमौजी और तफरीह के लिए और अपने दिल को बहलाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम जलसे इसलिए करते हैं ताकि मेरा महबूब राज़ी हो जाए। हम जलसे इसलिए करते हैं ताकि हराम और हलाल में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। हम जो है जलसे इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है दीन का मसला आ जाए, मज़हब इस्लाम का सलीका आ जाए, हमें ज़िंदगी कैसे बसर करना है ये हम सीख लें, हमें भाई के साथ कैसे सलूक करना है ये हमें सीख लें। यही सारी बातें जो है जलसों में बताई जाती है। मिंबर रसूल से जो है ये इस बात का पैगाम देता है, मिंबर रसूल से लोग इस बात का पैगाम देते हैं कि लोग एक बात पर कैसे मुत्तफिक हो, भाईचारगी कैसे हो मेरे भाई। लेकिन आज अगर मिंबर रसूल पर हम ही झगड़ने लगेंगे तो कौम को क्या पैगाम मिलेगा। कुछ बातें यही थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश किया। बाकी आप मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी की वीडियो से आपने खुद फैसला किया होगा क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बस यही बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम।